لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم درود و سلام السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خود خدا کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت مصطفیٰ
عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا اے دودھ مانے اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نیک بخت، خوش نصیب دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، آج ہم جس ہستی کا تذکرہ سبق کے لیے، عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہستی جس نے پوری ملت اسلامیہ میں سب سے پہلے میرے نبی کی رسالت پہ تصدیق کی مہر لگائی، بالکل کلیئر۔ حضرت ابو بکر بعد میں ہیں، حضرت علی بعد میں ہیں، حضرت زید بعد میں ہیں، سب سے پہلے جس ہستی نے میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کی تصدیق کی، اس کا نام حضرت محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ ازواج مطہرات، میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ ان کی مثال کوئی نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن ان تمام بے مثال خواتین میں سب پہ ٹاپ پہ جس ہستی کا نام ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ جس بھی آپ زاویے سے دیکھیں، جس اینگل سے دیکھیں، کوئی آدمی ان کے مقابل نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ حضور کی امت کی خواتین میں حضرت عائشہ کا نام بھی ہے اور مقام بھی ہے، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے زیادہ حضور انہیں چاہتے تھے، یہ بہت بڑی ان کی خوش نصیبی ہے۔ ان کو اللہ نے علم، حلم، فکر، علم کے اندر رسوخ، اور اتنی بڑی عالمہ تھی حضرت عائشہ کہ حضرت عمر سے بھی ٹکر لے لیتی تھی مسائل میں، قرآن کی تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں۔ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ان کے سامنے دم نہیں مارتے تھے، اتنا بڑی علامہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی فرد پر رشک نہیں کیا، غیرت نہیں کھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رشک کیوں کرتی، کیونکہ نہ میرے جیسا اللہ نے کسی کو چہرہ دیا،
مجھے رب نے اپنے نبی کے لیے خود منتخب کیا. جس بی بی کی طہارت میں تقدس میں 17 آیتیں قرآن کی اتری، وہ بھلا کسی سے کیوں ریس کرے؟ نہ اس جیسی کوئی عالمہ، نہ فاضلہ، نہ عقل میں نہ شکل میں. وہ فرماتی ہیں اس کے باوجود میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ، اب لفظ رشک کہہ رہا ہوں، رشک کرتی تھی. حدیث میں تو لفظ ہے کہ میں غیرت کھاتی تھی، تو اس کو آپ کہیں گے رشک کرتی تھی. آگے وہ خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں. ہن انی عقل دے ساریاں وچ ہے، او بندہ او دے نال رشک کہے جڑا ہے، او جڑا دنیا تو ہی ٹر گیا، ہن تے کم ہی مک گیا. لیکن کیا ہستی تھی کہ اپنی قبر میں سو رہی ہے اور دنیا ان کے اوپر رشک کر رہی ہے. اس پہ آپ جتنا سوچتے چلے جائیں گے حضرت خدیجہ کا مقام اور بلند ہوتا نہ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حالانکہ انہیں دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، کبھی بات بھی نہیں، ہم ایک ویڑھے میں رہی نہیں، اس کے باوجود مجھے ان پہ رشک آتا تھا، کاش کہ میں بھی ایسی ہوتی. رشک تو یہی ہے نا، کاش کہ جو عزت انہیں ملی وہ مجھے ملی ہوتی، کاش کہ جو انہیں مقام ملا وہ مجھے ملا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ عرش کی بلندی پر پہنچ کر بھی حضرت خدیجہ سے پیچھے ہی رہ گئی. تبھی تو وہ فرما رہی ہیں کہ میں، اور خود بتلاتی ہیں فرماتی ہیں کہ سرکار میں رشک کیوں نہ کرتی. حضور نے جس بھی گھر میں جانا اور میرے گھر میں آنا ذکر خدیجہ کا سنانا، اور جب جانا تو سنا کے جانا. عجیب بات ہے، آنا یعنی آتے ہوئے بھی باتیں ان کی، جاتے ہوئے بھی باتیں ان کی. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، بہت نازک مرحلہ ہے کہ آپ نے اگر گھر میں جھگڑا کھڑا کرنا ہو، آپ کی 2-3 بیویاں ہیں، تو آپ جا کے دوسری بیوی کے آگے پہلی بیوی کی ذرا تعریف کر دیں، اگلے دن انشاءاللہ نہ روٹی لبے گی نہ سالن لبے گی. اب میرے آقا سے بڑا دانا کائنات میں کون ہے؟ پوری کائنات کو جو حضور سمجھانے تشریف لائے، امی و دقیق دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم. جس رسول کی بارگاہ میں لقمان جیسے ہزاروں کھڑے ہیں، وہ حضرت ام المومنین کہتی ہیں ہمارے گھر میں آنا ذکر حضرت خدیجہ کا ہی سنانا، جب جانا پھر بھی انہی کے ذکر کو دہرانا. ایک دن بھی برداشت کیا، دوسرے انسان ہے نا، دوسرے دن بھی کچھ دن تو برداشت کرتی رہی. ایک دن آخر میرے منہ سے نکل گیا، آپ یوں اس بوڑھی خاتون کے تذکرے چھیڑے رکھتے ہیں جیسے کل کائنات میں
عورت ایک ہی تھی. یہ لفظ بھی بہت بڑا ہے. کل نسوانی کائنات میں عورت، اس کا مطلب ہے حضور نے بہت ہی زیادہ ذکر کیا ہے، بہت ہی زیادہ ذکر کیا ہے. شکر ہے آج ہم نے بھی کیا ہے. اللہ، شکر کرو، شکر کرو کہ آج ہم نے بھی اپنے نبی کی، یہ ہے عظیم سنت، اس میں حضور کی محبتیں بھری ہوئی ہیں. اتنا زیادہ کثرت سے حضور نے بی بی پاک کا ذکر کیا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ، ان کے منہ سے نکلا کہ آپ تو یوں ان کے ذکر میں مگن ہیں کہ جیسے اس بھری دنیا میں عورت ایک ہی تھی. ظاہر ہے اتنی بڑے جذبات بی بی کے اظہار کیا تو حضور کرم فرماتے، یہ فرما دیتے نہیں نہیں تسی بھی ہے ہو. ٹھنڈا کرنا تو یہی طریقہ ہے نا، نہیں نہیں تسی بھی ہے گے ہو. لیکن ہوا الٹ، جب بی بی نے کہا ایک ہی عورت تھی، آگے سرکار آئے جوش میں. جوش میں کسے آنا چاہیے تھا؟ حضرت عائشہ کو. لیکن الٹ ہوا، حضور اتنے جوش میں، اتنے جوش میں کہ حضور کے چہرے سے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے سرکار کے رخساروں میں انار نچوڑ دیے ہیں. یہ حضور کے جذبات کی انتہا ہوتی تھی جب سرکار کے رخسار مبارک کے اندر سے خون ابلتا نظر آتا تھا. سرکار نے ایسے دیکھا حضرت عائشہ کو. اب حضرت عائشہ کو لینے کے دینے پڑ گئے اور سرکار نے بولا، کیا کہا؟ ایک ہی تھی. فرمایا انہا کانت، کانت، فرمایا ہاں ایک ہی تھی. زندہ باد، اللہ. الاسلام جڑے ویلے نعرہ مارنا یہ اتے زیادہ زور دیتا کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سارا کچھ یہ اندر ہے. باقی جو نعرے ہیں وہ بھی پیارے ہیں، لیکن اسلام ہی تو سب کچھ ہے. اسی کے لیے تو یہ سارا ہو رہا ہے. سمجھیں ذرا، جب حضور نے فرمایا ہاں وہی تھی، اب محدثین آگے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہا حضور نے محسنہ بھی وہی تھی، مشفقہ بھی وہی تھی. نہ اس جیسے روزے کسی کے، نہ اس جیسی نماز کسی کی، نہ اس جیسا ساتھ کسی کا، نہ اس جیسی وفا کسی کی، نہ اس جیسی حیا کسی کی، نہ اس جیسی قربانی کسی کی، نہ اس جیسا جذبہ فدائیانہ کسی کا، نہ اس جیسی گود کسی کی. سمجھو، نہ اس جیسی گود کسی کی. رب نے قاسم دیا تو اسی سے، طیب دیا تو اسی سے، طاہر دیا اسی سے، میں ابو القاسم بنا تو اسی سے، میری بیٹی زینب ملی تو اسی سے، ام کلثوم آئی اسی سے، رقیہ آئی اسی سے، اور زہرا جیسا تو
تو اسی سے، اس لیے کانت کانت تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ حضور نے بولا اس جیسی احسان والی، اس جیسی شفقت والی، اس جیسی پیار والی کوئی عورت کائنات میں آئی نہیں، رب نے بنائی نہیں۔ اور یہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں، ابھی لائے حدیث پاک میں ابھی دکھاتا ہوں۔ اگلا جملہ بھی حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کو فرمایا رب نے اولاد جیسا ثمر بھی دیا تو اسی سے۔ تسی انی عقل تے تواڈے وچ ہے؟ حضور کی جب شادی ہوئی تھی بی بی سے، بی بی کی پہلے ایک جگہ شادی ہوئی، پھر دوسری جگہ ہوئی، پھر بی بی اکیلی ہو گئی، اب حضور سے بی بی کا تیسرا نکاح تھا۔ ہے علم میں کتنا نکاح تھا؟ تیسرا نکاح۔ بی بی کی عمر ہو گئی تھی 40 سال، اور جب عورت 40 سال میں جاتی ہے تو بچے پیدا کرنے کی قوت بہت کم رہ جاتی ہے، لیکن قدرت کا نظام ہے، اس نے کہا کہ میں نے پھول بھی کھلانے ہیں تو یہیں سے کلیاں بھی کھلیں گی، تو یہ مشیت الہی، یہ ارادہ الہی، وہ بی بی جس پہ حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں، اب باتیں آپ ساری بتاتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب کوئی جانور ذبح کروانا تو قصاب کو حکماً فرمانا ذرا ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر۔ پوچھا جانا آقا اے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں کریں؟ آپ نے آگے جو جواب دینا، یہ نہیں فرمانا کہ اللہ کے لیے جو بانٹنا ہے، یہ نہیں فرمانا، یہ نہیں کہ میں نے اپنی گھر والیوں کو پہنچانا، نہیں، آپ نے آگے جواب دیا، فرمایا اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا رہا ہوں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں بہت ہیں۔ لو جی کسے دا بھی اور نہ نہیں، خدیجہ کی سہیلیاں، سہیلیاں ظاہر ہے اصدقاء کا معنی یہی ہوگا نا، سہیلیاں بہت ہیں۔ اب یا رسول اللہ آپ کو کیا لینا دینا سہیلیوں سے؟ اور سہیلیاں کون؟ فرمایا جس کو خدیجہ جو عطا فرماتی تھی ہم نے اس کی یادوں کو تازہ رکھا ہے، ہم نے اس کی عطاؤں کو کم نہیں ہونے دیا، وہ وفا کی انتہا کر گئی، ہم بھی وفا کریں گے، نبھائیں گے، اس کی یادوں کے بوٹوں کو پانی دیتے رہیں گے، اس کی یادوں کے شجر سوکھنے
نہیں دیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، آ کے سرکار سے باتیں کرتی رہی، سارا زمانہ انتظار میں بے قرار۔ اس کا نام تھا بی بی حسانہ، بسم اللہ، اس لیے بہت مہربانی۔ وہ بی بی آئی۔ اب آپ جو حضرات تشریف لائے، آپ بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، ہے نا؟ تسی ہنسی پہ ہو، بڑے مصروف لوگ ہیں آپ، لیکن آپ بتائیں کہ کل کائنات خدا نے جس کے کاندھے پہ رکھ دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نبی سے زیادہ مصروف ترین زندگی کسی نہ نبی کی نہ رسول کی۔ پر وہ بوڑھی آئی، آ کے ایک گل دوجی گل، ایک مکے تے دوجی چول دے ماں، ایک مکے تے دوجی۔ اب وہ ایک بات ختم کرے دوسری شروع کر دے۔ اب کہانیاں وہ کیا سنائے؟ خدیجہ دی اے وی گل سی، اے وی گل سی۔ ان حضور مزے لے لے کے سن رہے ہیں۔ اور میرا نبی خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں مزے لے لے کے بڑھیا سے سنے تو تسی بھی ذرا مزے لے کے سنو نا۔ جی تو آج بھی تسی مزے نہیں لینے تے پھر تواڈے کولو بد مزہ آدمی ہے رہا ہی کوئی نہیں۔ سرکار اس بی بی سے ظاہر ہے اور کون عنوان ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں یہ شریعت کا حکم ہے، اذکروا محاسن موتاکم، جیڑے تواڈے اپنے دنیا تو ٹر جان انہاں دیاں چنگیاں گلاں آپا سے ونڈیا کرو۔ یہ حکم ہے۔ یہ اب آپ کہیں گے دا فائدہ، بڑا ہی فائدہ ہے۔ آپ کے منہ سے مرنے والے کی اچھائیوں کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کی نیکی بنتی رہے گی، گناہ مٹتے رہیں گے، گواہی پڑتی رہے گی۔ اسی لیے یہ سبق یاد رکھنا، مرنے والے کا گلہ، بڑے سے بڑا دشمن ہو او دی پھر گلہ نہیں کرنا۔ یہ بھی میرے آقا کا حکم ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ فرمایا جو مر گیا تمہارا دشمن تھا، زبانیں بند کر لو، تمہاری زبان ہلے گی اس کا نقصان بڑا ہوگا۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے دستور ہے، لیکن جس بی بی نے عمر لگائی اور میرے حضور انہیں بھول نہ پائے، انہیں کچھ لوگ یاد رکھنا، یہ موت و حیات کا فلسفہ دو لفظوں میں ہے۔ جو بندہ دل سے اتر گیا وہ مر گیا، جو بندہ دل سے اتر گیا وہ مر گیا، اور جو دل میں اتر گیا وہ امر ہو گیا۔ جو آپ کے دل سے اترا وہ آپ کے لیے مر، جو آپ کے دل میں اتر گیا وہ امر ہو گیا، لیکن جو رسول اللہ کے دل میں اتر گیا اور پھر اترا بھی ایسے حضور کو۔ اب علامہ صاحب آپ آ گئے ہیں اور میں بول دیتا ہوں، عشق کا لفظ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت خدیجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، بس اتنا ہی سمجھ لیں۔
حضور فرماتے ہیں، وہ میں نے وہیں ٹھپ دیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ باقی ازواج سے میں نے محبت کی، لیکن خدیجہ کی محبت میرے دل میں پیوست کر دی گئی۔ جیسے یوں سمجھی، جیسے کسی کو رزق دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں روزی لکھ دی جاتی ہے، فرمایا خدیجہ کی محبت رزق کے طور پر قدرت نے میرے نصیب میں لکھ دی۔ کیا ہستی ہے، کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا شان ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں بوڑھی عورت بیٹھی ہے، ایک بات، دوسری بات، تیسری بات، اور میں بتا چکا کس کی بات، اس کی بات، اس کی بات، اور سرکار بھی گویا چاہتے ہوں گے لمبی ہو جائے رات تاکہ ہوتی رہے خدیجۃ الکبریٰ کی بات۔ تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے، جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں، نہ اے رات مکے، نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جات مکے۔ اب سارے صحابہ عشاق نبی کے بمائے حضرت عائشہ انہیں بی بی جان جوڑے تے ساری واری آوے، جب وہ خود اٹھ کے لاٹھی کے سہارے چلی، باقی تو کسی کو ہمت نہ تھی، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حوصلہ کر کے کہا سرکار یہ بوڑھی بزرگ کون تھی جو اتنا وقت لے گئی؟ اب سرکار نے خوش خوش فرمایا آپ کو پتا نہیں یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ یادیں تھیں بی بی کی یادیں، وفائیں تھیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بابا کے ساتھ بیٹھی تھی، اب بات پھر بی بی کی، ان بیٹی فاطمہ آئے اور بات کس کی ہو، پھر بات کس کی چلی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ باتیں آپ بتاتے رہے، تیری اماں دی اے گل، تیری اماں دی اے گل، تے بیٹی واسطے اس تو کیڑی وڈی گل۔ تو حضرت جب بی بی فاطمہ اپنی والدہ پاک کی باتیں سنتی رہیں، آخر کار عجب بات آ گئی، انہوں نے کہا جب سرکار بتانے پہ آ ہی گئے ہیں تو پھر منزل پوچھ نہ لوں۔ ویسے میں نے یہ دسو اے جنت اتھوں حنیف پارک تو پرلے پاس ہے یا جرنل بس سٹینڈ دے نال ہے؟ ان تو کل بندہ پوچھے تے او بھئی جنت کہاں، وہ تو غیب، غیب سے بھی غیب، پھر جیڑے بندے ٹر گئے اللہ ہی جانے کیڑے حال دے وچ تے کتھے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کو پتا تھا کہ میرے بابے کو یہاں کا بھی پتا ہے وہاں کا بھی پتا ہے۔ بی بی پاک نے پوچھا بابا میری اماں کہاں ہے؟
اگلی دنیا کا پوچھا نا، میری اماں یعنی میری اماں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جنت میں ہے، اور جنت میں بھی خاص گوہر ہائے آبدار درر شہوار، وہاں رہتی ہے کائنات کی عورتوں کی سردار۔ لا قصب ولا نصب، فرمایا اتھے نہ شورے نہ شرے جتھے تیری اماں دا گھر۔ کیوں جی؟ میرے نبی کو یہ بھی خبر ہے کون کہاں ہے۔ آپ تعجب نہ کریں، جس وقت وہ جنگ ختم ہوئی نا تو سراقہ بن مالک ایک نوجوان تھا، اس کی اماں آ گئی رستے میں، آ کے حضور کی سواری کو پکڑ لیا، کہنے لگی جان والے ایک کوئی پتر سی وہ شہید ہو گیا ہے، جے وہ بخشیا گیا ہے تے خوشی مناواں، جے پھڑیا گیا ہے تے پھر ہور آنسو وگاواں، تے جان تو پہلے مینوں دسی جا بخشیا گیا ہے کتھے؟ حضور رکے، ایسے کیا، اور حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ ہر جنت میں نظر کو دوڑایا اور کسی اور میں نظر نہیں آیا، جہاں سرکار نے پایا بی بی کو بتایا، پھر سواری کو چلایا۔ کیوں جی؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے فرمایا فاطمہ بیٹی تیری اماں وہ بلند مقام پہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس بی بی کے مقام پہ حضرت ام المؤمنین رشک کریں، اور حضور جس بی بی کی سہیلیوں کو نہ بھولیں، سہیلیوں کا مطلب پھر بتا دیتا ہوں کہ جن جن بیبیوں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہر مہینے نوازتی تھی۔ میں ادب سے نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں غریب سمجھ کے، جس کو جو دیتی تھیں، کملی والے نے کہا تیرے باغ نو سکن نہیں دینا، اساں پانی دیتی رکھنا ہے۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بابا جی وقفہ نہیں پہ کر دے۔ ہاں اے بھی پانی دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا وہ روز آ کے حضور کے ایسے بیٹھنا پھر انج ویکھی جانا۔ حضور نے ایک دن بلا لیا حضرت ابو ہریرہ کو، فرمایا زرغبن انجیے جی اگے علامہ صاحب کیے تزدد حبن۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، فرمایا ایک کدے کدے ناغا بھی کر لیا کر، کدے کدے ناغا بھی کیتا کر۔ اگوں عاشق سی، انہیں آکھیا کیڑی چیز دا؟ فرمایا دیدار دا۔ انہیں آکھیا سارے ناغے قبول نے پر اے ناغا نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے کیا محبت کی محفلیں تھیں، کیا اشاق سینہ چاک تھے، سامنے شہ لولاک تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ شکریہ جی۔
اے اللہ جان دے میرا دل نہیں کیتا کہ میں نے کوئی دے وے کتے غصے چی نہ آ جاوے کوئی وہ اصل جو فقیران دا مقولہ ہے وہ آدن چو خود آید منا مکن، یہ صوفیوں کا مقولہ ہے، دستور ہے، قانون کہ چون خود آید منا مکن، چون نہ آید تمام کن، چون بیش آید جمع مکن۔ تو اس واسطے جڑے ویلے خود آوے بسم اللہ، بلکہ سات بسم اللہ۔ حضرت خاتون جنت، آئے ہائے بابا کے پہلو میں شان دیکھے نا خاتون جنت، اوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی لاڈلی بیٹی۔ جب امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت خاتون جنت حضور کے دروازے پہ آتی تو حضور بے چین ہو کے اٹھتے، چلتے جا کے استقبال کرتے۔ آپ بیٹیوں والے ہیں، ہم بیٹیوں والے ہیں، میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، بیٹی وہاں بھی پہنچی ہے، آہٹ محسوس ہوئی، اور باپ بھی وہ کل کائنات جس کے سامنے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ بیٹی آئی ہے تو حضور وہ گئے، پھر اسے ماتھے کے اوپر بوسے دیے، سر کو چوما، ہاتھ کو چوما، پھر ہاتھ پکڑا، پھر اپنی جگہ لائے، پھر خود مسند رسالت پہ بٹھا دیا۔ اور مزہ یہ جب سرکار گئے بیٹی نے بھی وہی کیا، پکڑا، ہاتھ چومے، چوم کے بابا کو اپنی جگہ بٹھایا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر نبی کی رفتار، نبی کی گفتار، نبی کا حسن، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، میں نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ایک بال برابر فرق نہیں پایا ہے۔ یہ بیٹی ہے حضرت خاتون اور پوچھ رہی ہے بابا میری اماں کہاں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ مقام اس کا وہاں ہے، نہیں پہنچ سکتا کوئی جہاں ہے، مقام اس کا وہاں ہے۔ جب اور کیوں یاد نہ کرتے حضور؟ اللہ اکبر۔ یہ جو ہوں آہستہ میں ذرا بولا بلکہ انہوں پرے نہ چکرا، عورتوں میں کچھ کمزوریاں ہیں، عورتوں میں کمزوریاں ہیں۔ میرے آقا نے خطبہ دیا مردوں کو، عید کا دن تھا، حضور نے مردوں کو خطبہ دیا، فارغ ہوئے، بلال کو کہا آ عورتوں کی طرف چلیں۔ عورتیں بھی اس وقت تھوڑے فاصلے پہ ہوتی تھیں، حضور اب ادھر تشریف لے آئے اور آ کے سرکار نے عید کا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، او عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے دیا کرو، اور دوسرا کام استغفار کثرت سے کیا کرو۔ عورتیں تب بھی حوصلے والی تھیں، ایک بی بی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا سرکار تساں مرداں نوں جڑی تقریر کیتی ہے او دے وچ اے گل نہیں سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حضور مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، بیبیاں بیٹھی ساڑھے کھولتے ہیں جی نا، انہوں نے چاہے تسی بسم اللہ محفل میلاد بلا لو، بھاویں کسی دی وفات تے بلا لو، ان جتھے چار کٹھیاں ہو گئیاں انہاں پھر آکھنا ہے تیرا دوپٹہ ٹھیک ہے تے میری جتی خراب ہے، اتھے بھی بات نہیں، تسی آکھ دے رہنا بی بی ذرا ادھر سنو، انہاں آکھنا تسی اپنے ساڑھے والے پاسے ہوئے گی تے ویکھیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور کا دور ہے،
بی بی نے کمال نہیں کیا، اس نے کہا وہ تقریر بھی ایسا سرکاراں سنیے، اتنی یادداشت۔ بی بی نے کہا حضور آپ نے یہ جو لفظ ہمیں بولے ہیں یہ دونوں آپ نے مردوں کو نہیں بولے تو ہمیں کیوں بولے؟ واہ واہ کملی والیا۔ حضور نے جس وقت بی بی کا حوصلے کو بھی داد، حضور نے فرمایا اصل بی بی وجہ یہ ہے مردوں کے اندر یہ بیماری ذرا کم، اس لیے انہیں میں نے چھوٹ دے دی، تمہارے اندر ذرا زیادہ ہے، نقصان چوکھا پہنچا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے تصدقنا، تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں کچھ دو، اور استغفار کی کثرت کرو۔ وجہ یہ ہے، ہن وجہ سن لینا تے گھر نہیں دسنا بلکہ دسنا ہے۔ یہ مطلب یہی ہوندا ہے، کیونکہ بعض بندیاں وچ عادت ہوندی ہے انہوں نے آکھنا یہ گل کسے نوں نہیں دسنی، انہیں ضرور دسنی۔ شکر ہے تسی مسکرا پے۔ اللہ تو سرکار نے اب ذرا غور کرنا، حضور نے فرمایا تمہارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا علاج یہ ہے جو تمہیں بتا رہا۔ حضور وہ کمزوری بھی بتائیں تاکہ ہم وہ کمزوری نہ دکھائیں نہ دہرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن، پہلی کمزوری یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی، ذرا سا جھگڑا لگا تے گالیاں دیاں پڑھنا کھول گئی۔ اور اتنی تو کافی ہے، اگے تسی بہتر سمجھ دے۔ ایک کمزوری ہے نا، ایک کمزوری، دوسری تکفرن العشیرہ، دوسری تمہارے اندر کمزوری ہے کہ تم اپنے خامدوں کی احسان فراموشی کرتی ہو۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر 20 سال آپ کی شادی کو ہو گئے، 15 سال ہو گئے، آپ ہر کام گھر کا کوشش کر کے وقت پہ کرتے رہے۔ ایک دن بیگم نے فرمایا اے لو 5 روپے تے ٹماٹر لے آنا، تے تسانو کوئی کام پہ گیا تو تسی ادھے ٹر گئے تے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، اگوں گھر پہنچے انہاں کیا تسی ہمیشہ ہی انجی کیتا ہے۔ انہیں پورے 15 سال نو رگڑا لا دیتا۔ ایک ماری تسی عید دے اتے کپڑے نہیں لے دیتے، انہیں آکھا میں جدوں دی آئیاں یہ تے شکر ہے میری اماں میں نو داجت بھیج دیتے سا، ورنہ تیرے گھر تے میں نو لیر بھی نصیب نہیں، ایک ٹاکی نصیب نہیں، او دا پوری دی پوری زندگی دی وہ کھو کھاتے کر دیتی۔ اس کو کہتے ہیں احسان فراموشی۔ ایک کمزوری ہو جائے تو اس کو حضرت امام جعفر صادق آئے میرے نبی کا گھرا، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی لگتا لیندہ ہے، اگر اس سے ایک کمزوری ہو گئی تو اس کمزوری کا عذر ڈھونڈو، عذر ڈھونڈو، ایک بھی نہیں ملا دوسرا عذر ڈھونڈو، وہ بھی کام نہیں کر رہا تیسرا ڈھونڈو، 70 عذر ڈھونڈو۔ فرمایا پھر بھی فٹ نہیں آیا، پھر اپنے آپ نو آکھو میں ہی نکما، ورنہ ساڑے اے پیارے تے پیارے ہی نہیں۔ اساں تے اتھوں ہے یا نہیں اتھوں ہی پڑھ لیندے ہیں۔ صدقے جائیے، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی تمہاری دوسری کمزوری
اپنے خامد کے احسانات کو فراموش کرنا، اس کے احسانات کو کھو کھاتے کر دینا، یہ تمہاری دوسری کمزوری۔ تو اور بھی بتاؤں؟ سرکار بتائیں۔ فرمایا تیسری کمزوری یہ ہے کہ تمہارا ذرا عقل بھی تھوڑا سا کمزور۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کبھی نہیں پڑھا بی بی؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب کوئی مسئلہ آیا دو گواہ مرد لاؤ، اگر مرد نہیں تو پھر ایک مرد وامرأتان، دو عورتیں۔ فرمایا ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی، یہ رب کو پتا ہے جس نے بنایا ہے۔ کوئی کمزوری ہے؟ چوتھی کمزوری سرکار وہ بھی بتا دیں تاکہ علاج مکمل ہو نا۔ حضور نے فرمایا چوتھی کمزوری یہ ہے کہ دین میں بھی کوئی کمزوری ہے۔ آقا دین تو ہمارا ٹھیک ہے، میرا خامند 2 نفل پڑھتا ہے، میں 6 پڑھتی ہوں۔ فرمایا ایدہ مطلب ہے نہیں، سرکار اوتے دیندہ بھی کاکھ نہیں، پرلے درجے دا بخیل۔ میں تے خیر نال جدوں بھی روٹی پکائیے بھی جو فقیران دی کڈی ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں، اصل کمزوری یہ ہے کہ فطرت نے تمہارے اندر ایسی کمزوری رکھ چھوڑی ہے کہ ایک خاص وقت آتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ مسجد میں پاؤں۔ فرمایا یہ کسی بندے کا قصور نہیں ہے، فطرت نے رکھ چھوڑا ہے۔ اس لیے ان تمام کمزوریوں کا ازالہ تمہیں کملی والا دے رہا ہے۔ تم صدقہ کرتی رہنا، استغفار کرتی رہنا، پھر یہ زوال کمال میں بدل جائے گا۔ یہ کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن صدقے جاؤں، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے ایک آدھ کے علاوہ نہ وہاں احسان فراموشی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سا نام ہے جس کو خدا بھی کرتا سلام ہے؟ وہ ایک ہی نام ہے، پھر کہہ رہا ہوں، جسے اللہ بھی کرتا۔ حضرت مریم کے پاس جبریل ڈائریکٹ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو جبریل نے آ کے سلام کیا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کو خود خدا نے سلام کیا۔ اللہ اکبر۔ مہربانی لنگر اجوا دیں، ونڈ کے کھاؤ نا۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ بابے اور آدن اساں بھی اپنا راہ نہیں چھڈنا، تو لو بابا جی اسی بھی پھر تانوں نہیں چھڈنا۔ سمجھے ہیں آپ میں نے کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ احسان فراموشی کا تصور ہی نہیں، بلکہ الٹ کام ہے کہ سرکار دو عالم روتے تھے۔ حضور کتنا روئے، اتنا روئے۔ حضرت خولہ میرے حضور کی رشتہ دار، خالہ لگتی تھیں دور کی، آئیں سرکار کے ساتھ افسوس کرنے، تعزیت کرنے، اور سرکار دو عالم کی حالت دیکھی تو بی بی سے رہا نہ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد بی بی نے تعزیت کی اور میرے حضور کو دیکھ کے کہا، میرا پیارا محمد
ایک بیوی کیا چلی گئی، تو نے تو ایسا حال بنا لیا ہے، اگر تو اسی طرح اس کے غم میں رہا تو دنیا سے گزر جائے گا۔ اب میں تو لفظوں کو ذرا لپیٹ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، تو دنیا سے اگر اتنا اس کی یاد میں آپ یوں دکھ غم میں رہے۔ اور میرے نبی نے جب بی بی چلی گئی تھی، جانتے ہو مولانا وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں 3 دن سوگ ہوتا ہے، میرے نبی نے تو پورے سال کا نام رکھا تھا عام الحزن۔ پورے بی بی 2 ہی ہستیاں تھیں، جناب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کے بعد میرے نبی نے پورے سال کا نام رکھا عام حزن، غم کا سال۔ جس دن پیارے چھوڑ گئے، جب بی بی خولہ نے حضور کو کہا اتنا روتے ہو، یہ حال بنا رکھا ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ ایک عمر کا ساتھی چھوٹا ہے، ایک عمر کا ساتھی چھوٹا ہے، مدت کا سہارا ٹوٹا ہے۔ اب دل ٹھہرتے ٹھہرتے ٹھہرے گا، صبر آتے آتے آئے گا۔ ایک عمر کا ساتھی چھوٹا ہے، مدت کا سہارا ٹوٹا ہے، یہ دل ٹھہرتے ٹھہرتے ٹھہرے گا، اور صبر آتے آتے آئے گا۔ بے دم ان کے جاتے ہی کچھ ایسی حالت زار ہوئی، بے دم ان کے جاتے ہی کچھ ایسی حالت زار ہوئی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ کوئی اندھیری رات میں آ کر خانہ دل کو لوٹ گیا، بے دم ان کے جاتے ہی کچھ ایسی حالت زار ہوئی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ صبح سے سر کو دھنتا ہوں اور بیٹھا تن کے چنتا ہوں، صبح سے سر کو دھنتا ہوں اور بیٹھا تن کے چنتا ہوں، کوئی اندھیری رات میں آ کر خانہ دل کو لوٹ گیا، کوئی اندھیری رات میں آ کر خانہ دل کو لوٹ گیا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور صبر کا دامن۔ پورے سال کا نام علماء کرام سال کا نام عام الحزن۔ حضرت خواجہ غلام فرید سریکی زبان میں کہتے ہیں واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ قاری صاحب بڑی مہربانی تہاڈی، ایویں آ جایا کرو تھوڑا جہا، اسی دھکا دین والے نہیں، اسی گل لان والے۔ تے قاری صاحب اصل قاری صاحب میرے بیلی بھی ہیں،
سہیلی بھی ہیں، ہم حویلی بھی ہیں، کیونکہ میری بولی وہ سمجھ رہے ہیں نا جی۔ واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ ساول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن۔ یہ بیت الحزن جو ہے نا، بیت الحزن یہ اس حجرے کا نام ہے جہاں 80 سال حضرت یعقوب حضرت یوسف کو روتا رہا، اس حجرے کا نام ہے بیت الحزن۔ اور پھر خواجہ فرید اپنے بیت الحزن کو رویا، کملی والا عام الحزن بیت الحزن یعقوب یوسف کے لیے، کملی والا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے۔ وہ سونا ڈھولن یار سجن وہ ساول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن۔ ہم روز ازل دی تانگ طلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، سونا خوش وسدا وچ ملک عرب، سونا خوش وسدا وچ ملک عرب، تونے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ حضرت خولا نے کہا کملی والے اتنا روتے ہو اتنا تڑپتے ہو، یہ حال بنا رکھا ہے، کملی والے کی ہچکیاں نہیں تھمتی۔ فرمایا خولا بی بی وہ صرف میری بیوی نہیں تھی، وہ محمد کے گھر کا سنگار تھا، وہ حسن تھا محمد کے گھر کا، وہ گئی تو حسن بھی ساتھ لے گئی۔ اب تو ہی بتا، جس کے گھر کا حسن ہی لٹ جائے، وہ میرے گھر کی ملکہ تھی۔ اور پھر فرمایا 25 سال ہم نے ساتھ گزارے، کتنا 25 سال ساتھ گزارے، اور 25 سال میں ایک دن بھی اونچا نہیں بولی۔ بڑے بڑے مولوی پیر فقیر شیخ الحدیث شیخ الاسلام چودھری راجے خواجے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کسی کے گھر میں 25 سال میں بیوی، اور یہ کوئی کون گواہی دے رہا ہے؟ کملی والا۔ فرمایا اتنے سال گزرے اچھا نہیں بولی۔ پھر فرمایا کہ اس نے پوری زندگی کبھی کیا بھی نہیں کہا، کیا؟ مجھے انسانیت کی تاریخ میں، مسلمانوں نہیں، انسانیت کی ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسی عورت بتاؤ جس نے پوری زندگی میں خامند کو کیوں نہ کہا ہو؟ کیوں؟ آپ بیوی کو کہیں کہ 1 لاکھ روپیہ دے، ٹھک کہے گی؟ کیوں؟ بے شک اسے حق ہے لیکن پوچھے گی کیوں؟ آپ نے بولا کہے گی کیا؟ ابھی آپ سمجھے نہیں کیا؟
آپ نے بولا، اس نے کہا، میں نے بیوی کو کہا جی، اس کو تھوڑا سنائی دیا، پانی دے دو. کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال اتنی بھی غفلت نہیں کی کہ کملی والے نے بولا ہو اور بی بی نے نہ سنا ہو. اسے ضرورت پڑی ہو کہ کیا پوری کائنات میں ہائے ہائے نہ کیوں نہ کیا نہ کیسے. یہ لفظ نوٹ رکھیں، نہ کیوں نہ کیا کیسے. کیسے تو آقا پھر کون بولا؟ فرمایا میں ہی بولتا رہا، وہ ساری عمر سنتی رہی. ساری زندگی ایک دن بھی چھوٹا سا شکوے کا لفظ اس کی زبان پہ نہیں ہے. شکوے کا، شکایت کا کیوں اونچا تھوڑا سا بولنا. حالانکہ یاد رکھیں، جو عورت ایسے خامن سے شادی کرے کہ ساری، یعنی آپ سمجھے نا کہ پورے حجاز میں امیر شہر مکہ تھا، غریب حجاز میں امیر شہر مکہ تھا، پورے مکے میں سب سے امیر حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. یعنی پورے حجاز کی ملکہ، دولت کے انبار. لیکن جب ملے نا سرکار، اس نے سب کچھ دیا وار. اور ایک غلام بچا تھا جس کا نام زید تھا، وہ بھول گئی تھی کہ یہ بھی پیش کرنا ہے. ایک دن حضور نے پیار سے جو زید کو بلایا، دیکھ رہی تھی، اٹھ کے آ گئی، آقا معاف کرنا، یہ رہ گیا تھا، بھول گئی تھی، یہ بھی تیرے نام. پھر اس نے دامن جھاڑ کے کہا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، میں بھی تیری. مسیح جی سیفی صاحب، جیڑے بندے 4 نمازاں تواڈے پیچھے پڑھ لین نا، پھر تواڈی شلوار پھڑ دین، تواڈی پگڑی دا بھی حساب رکھ دین، تے خدا نہ خواستہ کسے تانوں چاہ پیوا دیتی، پھر اتوں بھی پھڑن گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتوں پھڑن گے تے پوچھن گے، اسی تانوں 10 روپے دیتے ہیں، او 3 مہینے پہلے 10 روپے. یہ جڑے 10 روپے جڑے حاتم تائی دے پتر دے جانن، او دا بھی حساب لیندن. حاجی نواز صاحب، اساں تانوں 10 روپے نہیں دیتے، تے پھر لڑن دیو نا سانوں. کیا بات ہے! اوے جڑا 10 روپے دیندا ہے او ساڈی جان نہیں چھڈدا، تے جیڑی بی بی نے عمر بھی لا دیتی، پھر حق رکھتی تھی بولنے کا. رسول نے سب کو جو حق دیا اس کو بھی تھا. اس نے کہا میں حق سے بھی دستبردار ہو گئی. اور پھر جس کے گھر میں نوکروں کی، خادماؤں کی قطاریں تھیں، ایک دن بھی اس نے کملی والے کی روٹی کو کسی خادمہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہا عمر میں یہی تو خدمت کی گھڑی ہے، رحمت کی جھڑی ہے، قسمت میری بڑی ہے کہ کملی والا مجھے ملا ہے. ساری
میں آپ نوکریاں کروں گی، میں آپ خدمت کروں گی۔ میرے حضور کو عادت پڑ گئی ہرا میں جانے کی، نہیں سمجھ آئی؟ جڑے عمرے تے گئے ہو غار ہرا ویکھی نے، بڑا سوکھا جا رستہ ہے، ہمیں منٹ چ بندہ پہنچ جاندا ہے۔ اے ہن منٹ چ بندہ پہنچ جاندا ہے تے 1400 سال پہلے ہن سڑکاں نے ٹیکسیاں نے مکیوں ٹر پو 3 میل دا سفر ہے، پھر چڑھائیے پھر اترائیے، بی بی بوڑھی ہو چکی ہے اور پھر گھر سے چلی۔ کسی خادمہ نے کہا ہم چلیں، فرمایا یہ ڈیوٹی خدیجہ کی ہے۔ بی بی پانی ستو کھانا اٹھایا، یہ بالکل متفق علیہ روایت، یہ حدیث پاک میں آتی ہے۔ بی بی چلی، اوپر والے نے تکا، فرمایا وفا ہے، یہ دیکھو خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ فٹ جبریل کو بھجوایا، جبریل کو رب نے بولا وہ دیکھ، اور یہ لفظ ہے خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہے، اور یہ بھی لفظ ہے کہ وہ کھانا پاک محمد کا لا رہی ہے، پانی لا رہی ہے۔ جبریل جا میرے محمد کو بول خدیجہ آئے نا تو مجھ رب کا اسے سلام کہنا۔ مجھ رب کا اسے، اللہ کی صفت ہے قدردان شکور۔ بندے بے قدرے ہوندے نہیں، شالا بے قدریاں نال واہ نہ پوے، شالا نیچا نال آمین آکھو، نہیں اے دلی آکھیے، بے قدریاں نال شالا کسے دا واہ نہ پوے۔ تے میرا رب قدراں والا، قدردان خدا نے ویکھیا، انہیں آکھیا آج سارے قرضے چکان دا ویلا آ گیا ہے۔ جبریل جا آکھیں بی بی نو کہ تیرا رب تینو بی بی پیدل چل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے بڑھاپا ہو نا، بڑھاپا تے ہاتھ وچ روٹی ہاتھ وچ پانی تے 3 میل سفر تے بڑھاپا کمر۔ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، ویسے تو میں بھی بزرگ ہوں پر تسی مندے نہیں، ظالم دیو پترو من جاؤ ورنہ قیامت والے دن اور رگڑا تانوں لگنا، یاد رکھو گے۔ تو او بزرگ جڑے ویلے بندہ ہو جاندا ہے، ہاتھ بھی کمزور تے پیر بھی، چلن دی طاقت بھی، پھر لاٹھیاں پھڑنیاں پیندیاں، بندیاں دا سہارا لینا پیندا ہے۔ تے بی بی بغیر سہارے، کیونکہ انتظار وچ نے پیارے، اے عشق دے جذبے نے جڑے اڑائی جاندے نے تے چائی جاندے نے۔ بی بی اور جب پہنچی غار ہرا کے پہاڑ کے پہلو میں، پھر چڑھائی۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں قاری صاحب، لائیاں لہاں چاڑھاں چڑھاں بے رنگ راول دے کتے روندی رہاں رڑدی وطاں، لائیاں لہاں چاڑھاں۔ بی بی کبھی اترائی کبھی چڑھائی، پھر لمبی چڑھائی، لیکن پھر یہ بھی احتیاط ہے کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کملی والے کا پانی کھانا گر نہ جائے، کیونکہ جنہ بھر کے سر تے جایا سب سیاں رل پانی نو ٹریاں، تے کوئی مڑسی بھر کے تے جن
जिन्ना भर के सिर ते चाया ओ पैर रखण डर। हाय 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 हाय। गारे हीरा नू तस्वुर च ले आओ ते सोचो जिन्ना भर के सिर ते चाया ओ पैर रखण डर डर के। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग गड़े ओए भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। समझे हैं? पानी टुरदे सारे ने, नमाजी सारे पढ़ते ने, और सारे दे सारे इमाम नू जब्बियां भी पांदे ने, लेकिन कमाल ते ओदा है जेड़ा भर के तोड़, वरना कोई यहां गिरा, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। इसलिए फकीर ने कहा पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग घड़े पर भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। घड़ा भी बीबी गोया चाया, खाना भी चाया ते चढ़ी पहाड़ दे उत्ते ते पहुंच गई चोटी दे उत्ते ते चोटी ते उतर के फिर थल्ले उतरना सी, क्योंकि उत्ते चोटी दे उत्ते चढ़ो फिर चोटी दे उत्ते गार विच ने सरकार। इत्थे कट्ठा कर दिता है रब ने सारा प्यार ते अज सरकार भी ने बेकरार। लगदा है उन्हां भी अज है किसे दा इंतजार। जे अज भी तुहानू ज़ौक नहीं चढ़िया तुसी निर्रे बेकार। याद रखना ये जेड़ियां मावां सानू जमया सी ओ रिश्ता एक वक्त टुट सकदा ही, इस अम्मा दा रिश्ता नहीं टुटना। सदके उस मां दे चोटी पे चढ़ी, चोटी पे न रस्ते में रुकी। असां जदों गए सा ना हाजी साहब नाल, या हाजी साहब साढ़े नाल, ये फैसला नहीं हो सकता। जेड़े वेले फिर गारे हिरा वाले पासे एक बारी मैं कला भी गया किसे नाल, वो गारे हिरा वाले पासे गए ते सारियां ने खैर नाल ये बोतलां पानी वालियां उतू आखिया असी देसी घी खाण वाले हां, उतू वेखो असी गुजर होंदे हां ते बोतलां दो दो नैसले दियां। वो जी खैर है आखिर रस्ता नहीं देखदा ते फिर रस्ते च पानी शरीफ दे नाल सलाम फरमाना, फिर थोड़ा जा जाना, फिर पीना, बोतलां मुकाइयां ते चोटी फिर अगे। ए ने पहलवान लाहौरीए टका टक खाण वाले शोदे नहीं चढ़ सके। उम्र ए 25 साल इन्हां दी ते 30 साल, पर सदके तेरे मदनी मेरे ए तेरे किथे लाए नी जाके डेरे। बीबी न रुकिए ना ठहरिए ना अक्किए ना थकिए, गार के ऊपर फिर जो उतरी बीबी पहाड़ के ऊपर, गार के वो छोटी सी गार जरा सा झरोका, वहां जो बीबी उतरी
پہلے جب بھی آتی تھی سرکار کو سجود میں، قعود میں، قیام میں بالکل پاتی. آج سرکار بے قرار، بی بی حیران، خیر تے ہے، خیر تو ہے. آج وہ بے قرار نظر آتے ہیں، محو انتظار نظر آتے ہیں. آج عجیب نظارے ہیں، خود کھڑے آپ پیارے ہیں. بی بی اتری، سرکار کے چہرے کو گلاب کا رش کے گلاب دیکھا. خیر ہے، وہیں سے حضور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں. آہٹ پہ کان، در پہ نظر بار بار ہے. لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے. ساری رب بھی میرے نبی کا انتظار کرتا ہے. معراج کی رات ما سراپا انتظار او منتظر. آج بی بی کی شان عرش سے اونچی ہو گئی کہ کملی والا بی بی کا انتظار کر رہا. اللہ اکبر. اللہ. سرکار دو عالم جیسے مسکرائے نا، اور وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی. بلکہ وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تم نے. ایسے جو بی بی اتری حضور کے چہرے کو دیکھا تو اب وہیں، اب ادھر سرکار، ادھر خواتین عالم کی سردار. تو بولے سرکار، سرکار خیر ہے. اب جیڑی گل ہوئے نا بڑی قیمتی تے بڑی جذبے تے پیار آلی، وہ دل کرتا ہے جلدی جلدی کریے. سرکار پھٹ بولے، پھٹ بولے سرکار. آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ تجھے سلام فرما رہا. اور اگلا جملہ کہا، فرمایا جبریل بولا سرکار میری طرف بھی. پھر حضور نے بولا جبریل بھی یہ کھڑا ہے، وہ بھی سلام پیش کرتا ہے. جبریل بھی سلام پیش کرتا ہے. یہاں رکیے، یہ جبریل آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے سلام، خود کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا اسے جرت ہے، اس کی ہمت ہے کہ کملی والے کو کراس کر جائے. نہیں سمجھے؟ یہ حضرت مریم نہیں ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. حضرت مریم کے پاس آ کے کہا تھا، وہ کیا کہا؟ میں آیا ہوں نبشروں کے بغل، میں بیٹے کی تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں. فرمایا یہ مریم نہیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہاں رسول کا تجھے وسیلہ پکڑنا پڑے گا، ڈائریکٹ نہیں بول سکتا. رسول کو بول، رسول انہیں بولیں گے. لیکن جب بی بی نے سنا نا کہ آج رب کا مجھے، اب کوئی آپ، ہم تو نکمے، ہمیں تو اس کا ویٹ کا پتہ نہیں کہ رب کے سلام کی ویلیو کیا ہے، قدر کیا ہے. بی بی تو جانتی تھی. رکھا کھانا، آئی وجد میں رو رو کے کہتی تھی کریم کیا میرے بے نیاز رب نے مجھ مسکینہ کا نام لیا، مجھ مسکینہ کا میرے بے نیاز رب نے نام لیا ہے. سرکار نے کہا رو نہیں، تیرا نام لیا ہے، خدا نے تیرا نام لیا. یہ شان ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. ہم اس کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے.
ان کا پانی بھر رہے ہیں، بھرتے رہے ہیں، بھرتے۔ ایک حدیث آ گئی، ایک حضور کے صحابی تھے، ان کا نام تھا مسور بن مخرمہ، مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی تھے، اور ان کے پاس حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، ان کو کہتے ہیں حسن مصنع، حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ وہ حضرت مسور بن مخرمہ کے پاس گئے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے۔ یہ وہاں کوئی حجاب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ گئے، انہوں نے کہا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے۔ حضرت مسور بن مخرمہ نے، اور ذرا غور کرنا، انہوں نے کہا کہ او نبی کے لاڈلے بیٹے، آپ کا آنا میرے لیے بڑی بات ہے، آپ کی شان بھی میں جانتا ہوں، لیکن یہ رشتہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جہاں تک رشتے کی ویلیو کی بات ہے تو میں ایک رکاوٹ نہ ہوتی تو میں جوتے کے تسمے، یہ جو آپ کا جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کے تسمے کے بدلے میں بیٹی آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا۔ شان آپ کی یہ ہے، میں آپ کے جوتے کے تسمے کے بدلے بیٹی کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا، نکاح کر دیتا، پر میں کر نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے، کملی والے نے بولا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، اس لیے میں پاک رسول کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا مطلب؟ حضرت حسن مصنع کے گھر حضرت فاطمہ بنت حسین تھی، پاک حسین کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا نبی پاک کے نواسے کی بیٹی کے اوپر میں سوکن ڈالوں، میں سیدہ زہرا ناراض، وہ ناراض تو مصطفیٰ ناراض، مصطفیٰ ناراض خدا ناراض، میری عاقبت اجڑ جائے گی، اس لیے میں زہرا پاک کو اذیت نہیں دے سکتا۔ جس زہرا کا اتنا بلند نام ہے اس کے دل میں خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام ہے؟ یہ لکھ رکھیں حضرت زہرا پاک کی فضیلت اٹل ہے، شرف ذات، نسبت تینی، خمیر رسالت سے حضرت فاطمہ کا پیدا ہونا، اس نسبت میں کائنات کا کوئی فرد خاتون جنت کا حصے دار نہیں ہے۔ اس کے باوجود فضیلت کی جب ترازو اٹھتا ہے تو ماں ہونے کے حوالے خاتون جنت تھلے خدیجۃ الکبریٰ بلے بلے۔ یہ شان ہے حضرت خدیجۃ آخری وقت بی بی کا آیا، بی بی نے حضور کو آواز دی، میرا میٹھا محمد، میرا لجپال محمد، میری شان محمد، میری آن محمد، خیر کی کان محمد، کائنات کی جان محمد۔ حضور دوڑے ہوئے آئے، خیر ہے خدیجہ، بخار کی شدت ہے، لجپال بخار تو ہے ہی ہے، آخری لمحے ہیں، چل چلاؤ کا وقت ہے، جاں کنی کا عالم ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ جہنم سے نہ ڈر، کیونکہ جنت تیرے لیے ہے۔
بی بی نے کہا آقا نہ جہنم کے ڈر سے روتی ہوں نہ بخار کی شدت سے روتی ہوں، آپ کی جدائی کے تیر کلیجے چیر رہے ہیں، بچھڑ رہی ہوں آپ سے، یہی دکھ ہے، کرم فرماؤ تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میری روح نکلنے کا وقت آن پہنچا ہے، آپ سامنے بیٹھو، اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بآسانی، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے، اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی، تم ساحل پہ ہوتے اور کشتی ڈوبتی اپنی۔ میرے کریم میری آخری التجائیں سن لو، اگر اجازت ہو، میں کبھی نہیں بولی، عمر گزر گئی، میں نے زبان کو ہونٹوں کو سی کے رکھا، آخری التجا میں جا رہی ہوں، پہلی التجا یہ ہے کہ مجھے قیامت کے بعد جنت میں کیا آپ کی رفاقت مل سکتی؟ کیا میں یہ تمنا کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے بھی ساتھ رکھیں گے؟ میرے حضور کی پلکیں بھیگ گئیں، کیا کہتی ہو؟ پھر کہا آقا جب حشر کی گھڑی ہوگی، ہر کسی کی جان ٹک ٹکی پہ چڑھی ہوگی، مجھے شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ تیسری میری گزارش ہے، مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں مجھ غریب کو یاد رکھنا۔ اور پھر کہا میری بچیاں تو سمجھدار ہیں، بی بی فاطمہ کو سمیٹ کے بی بی رو پڑی، کا بہت چھوٹی ہے، میرے سونے یہ بہت بھولی ہے، سادی ہے، آپ کے حوالے کر رہی، یہ آپ کے حوالے ہے، میری فاطمہ آپ کے حوالے، میری بچیاں بچے آپ کے حوالے، ان پہ نظر کرم رکھنا میرے کریم۔ پھر رو رو کے کہا آقا میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا یہ آپ کے تن پہ پڑی ہوئی چادر مجھ مسکینہ کو کفن میں مل سکتی ہے؟ میرے رسول نے چادر اسی وقت اتاری، فرمایا صرف چادر مانگ رہی ہے، ادھر رسول کے ہاتھ میں چادر آئی، ادھر جبریل کے پروں کی آواز آئی، جنت سے دو چادریں لے کے جبریل کھڑا ہے، کہا یہ بھی پہنا دے، یہ بھی پہنا دے۔ اللہ اللہ اکبر۔ گزرے گا ہر کوئی، جائے گا ہر کوئی، لیکن یہ وہ جنازہ تھا جو رسول نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے۔ جانے والے جاتے ہیں، لیکن جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، آج رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں سلایا ہے، اور اس ایک بی بی کے قبر میں جانے سے وہ قبرستان جنت المعلا بن گیا ہے۔ یہ جنت البقیع ہے مدینے والا، وہ جنت المعلا ہے، اس کا شان اعلیٰ ہے۔ اصل میں ابھی کتابیں کھلی تھیں اور وقت کی تلوار زمانہ بڑے ذوق سے سن رہا تھا، ہم ہی خاموش ہو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذل جلال والاکرام۔ اے میرے پاک پروردگار، تجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا صدقہ، خدیجۃ الکبریٰ کی وفاؤں کا صدقہ، یا اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، سب پہ کرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بڑے تشریف رکھیں، بچوں کو جانے دیں، آپ کو تبرک مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔